ریوبین مارک کہتے ہیں، چھوٹے اور بڑے معاملات میں صحیح بات کے لیے ڈٹ جائیے اور ہمیشہ وہی کیجیے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں۔ 12واں رویہ، عہدوں کی پاسداری کیجیے، تمام رویوں کا جد امجد کہلاتا ہے۔ یہ اعتماد استوار کرنے کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ زوج سے ہو، اولاد سے ہو، باز سے ہو، کلیگ سے ہو، گاہک سے ہو، دوستوں سے ہو، رویہ اعتماد کو مہمیز کرتا ہے، اور اس کا متضاد عہدوں کو توڑنا یا ان کو خراب کرنا بغیر کسی شک و شبہ کے اعتماد کو تباہ کرتا ہے۔ یقیناً اس رویے میں عہد کرنا اور پھر اس کو نبھانا شامل ہے۔ جب آپ عہد کرتے ہیں اور آپ ایک آس قائم کرتے ہیں، اور جب آپ اس کی پاسداری کرتے ہیں، آپ اعتماد قائم کرتے ہیں۔ عہد شکنی کے اثر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عہد کرتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط ناگزیر ہے۔ تاہم اس رویے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ایسے وعدے کر لیے جائیں جو اپنی نوعیت میں اتنے جھوٹے ہوں کہ کسی بھی شخص کے لیے انہیں پورا کرنا ممکن نہ ہو، یا اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ کوئی شخص عہد شکنی سے اس قدر خائف ہو کہ وہ سرے سے عہد ہی نہ کرے، جیسا کہ نپولین بوناپارٹ کے الفاظ ہیں۔ عہد کی پاسداری کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ عہد کیا ہی نہ جائے، اور یہ بات یقیناً آج کی عالمی معیشت میں ناممکن ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک کمپنی کو ایک ہی پروڈکٹ بنانے والی بہت سی کمپنیوں میں نمایاں ہونے کے لیے ایسے عہد کرنا پڑتے ہیں جن کی پاسداری اپنی ساکھ بنانے کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ مزید برآں یہ تکنیک نپولین کے کسی کام نہ آئی، اور میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ سوچ کبھی بھی اعتماد استوار نہیں کرتی۔ ہاں، خالصن کہتے ہیں، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرے اور قابل اعتبار شخص کی شہرت حاصل کرے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں نے عہدوں کی پاسداری کے رویے سے متعلق اپنے خیالات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اعتماد قائم کرنے کے لیے یہ انتہائی قابل بھروسہ رویہ ہے، اور میں نے اس پر مختلف طرح سے روشنی ڈالی، کیونکہ اسی رویے سے اعتماد کو استوار بھی کیا جاتا ہے اور تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے بات ختم کی تو انٹرویو کرنے والے صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کیا آپ مزید توسیع کرنا چاہیں گے؟ اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس نے حال ہی میں کئی ملین ڈالرز کی کمپنی خریدی۔ 4 سالوں میں یہ کمپنی تیسری مرتبہ بیچی گئی تھی۔ کمپنی کے مینیجرز اور ملازمین بہت برہم تھے، کیونکہ ہر نئے آنے والے مالکان نے کبھی بھی اپنی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا، بلکہ سب ہی سبز باغ دکھا کر چلے گئے تھے۔ تاہم اس نئے لیڈر نے کمپنی کے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعتراضات کو باری باری سنا۔ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اس نے اپنے ملازمین سے 14 کاموں کا عہد کیا۔ ہر شخص انتہائی برہم تھا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اس نے اپنے تمام عہد پورے کر دیے، اور وہ اپنے ملازمین کے پاس آیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا کروں گا اور میں نے کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے مزید مطالبات کیا ہیں؟ اس کی معتبری لمحوں میں آسمان تک پہنچ گئی۔ تقریباً رات کی رات اس نے اعتماد کی فضا قائم کر دی اور کئی سالوں سے ادا ہونے والے اعتماد کے ٹیکس کو منافع میں تبدیل کر دیا، اور نتائج بھی ویسے ہی سامنے آئے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہونے والی لڑکھڑاہٹ اور منفی نشوونما کے بعد پہلی ہی سال اس کمپنی کو دگنا ریونیو حاصل ہوا، اور منافع اس سے بھی تیزی کے ساتھ بڑھا۔ عہد کی پاسداری کا عملیت حوصلے، کارکردگی اور عاجزی کے اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ قریبی طور پر دوسرے رویوں، سیدھی بات کریں اور نتائج دیں سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ کردار اور اہلیت کا انتہائی مکمل توازن ہے، خصوصاً اس میں کاملیت
کردار اور آپ کی اپنے کہے پر عمل کرنے کی صلاحیت اہلیت شامل ہیں۔ اعتماد سے متعلق تقریباً ہر بحث میں عہد کی پاسداری کرنا سب سے زیادہ اثر انگیز رویہ گردانا جاتا ہے۔ کاروباری اخلاقیات پر ہونے والی AMAHRI 2005 کی تحقیق میں عہد کی پاسداری کو اخلاقی کلچر تخلیق کرنے والے رویوں میں سے پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ دوسری طرف عالمی معاشی فورم کے لیڈرز پر ہونے والی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کہے پر عمل نہ کرنا سب سے بڑا اعتماد شکن رویہ ہے۔ اگرچہ اعتماد کی پاسداری کرنا ایک ایسی بات ہے جو آسانی سے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، عام فہمی عموماً دیکھنے میں نہیں آتی۔ کامن سینس از ناٹ آلویز کامن پریکٹس، اور اس کا اثر اعتماد پر تباہ کن ہوتا ہے۔ میں نے ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کام کیا جو بہت ذہین، باصلاحیت اور انتہائی محنتی تھا، لیکن وہ چیزوں کی بابت رازداری نہیں برت سکتا تھا۔ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگ رازداری کو ایک عہد کہتے ہیں۔ اس سے اعتماد پر بہت برا اثر ہوا اور لوگوں کی اس کے ساتھ گفتگو کی نوعیت بلا مبالغہ تبدیل ہو گئی کیونکہ انہیں اس پر اعتماد نہیں تھا۔ نتیجتاً اسے وہ معلومات نہیں ملتی تھی جو اس کے کام میں ترقی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک دوسرے تناظر میں میں نے ایک لیڈر کے بارے میں پڑھا جس نے اپنی کمپنی کو عوام تک لے جانے کے بعد اپنی سینئر ٹیم کو کہا کہ سٹاک پرائس میں استحکام لانے کے لیے وہ اپنے سٹاکس نہ بیچیں، لیکن بعد ازاں اس نے خود اپنے سٹاکس بیچ دیے، جس کی توجیہ اس نے یہ پیش کی کہ وہ جتنے سٹاک کا مالک اس کا تو یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن اپنے سینئرز کی نظروں میں وہ ایک انتہائی گھٹیا ثابت ہوا جس نے انہیں سٹاک بیچنے سے منع کر کے خود اپنا سٹاک بیچ دیا۔ نتیجتاً اسے اعتماد کا بہت بڑا ٹیکس ادا کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ عہد کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور جب اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ اعتماد شکنی کرتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ عہد خاموش اور بیانیہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کی بھی شکنی اعتماد میں بہت بڑی کمی کی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شادی میں ازواج کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوسرے نے ان سے عہد کیا ہے کہ وہ اس کا اور بچوں کا مناسب خیال رکھے گا، انہیں تحفظ دے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو سنگین اعتماد شکنی ہوتی ہے۔ عہد چاہے خاموش ہوں چاہے بیانیہ، اس میں رفتار اور حکمت ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس کو توڑنے سے بد اعتمادی، شک اور شبہات جنم دیتے ہیں، جس سے ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے، اور ان کی پاسداری کرنے سے امید، بھروسہ، جوش و خروش اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، جو نتائج کی تکمیل کے لیے لیبریکینٹ کا کام دیتے ہیں۔ ثقافتی ذہن۔ نئی عالمی معیشت میں یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ بعض اوقات مختلف ثقافتیں عہدوں کو مختلف نظر سے دیکھتی ہیں، اور اس فرق کو سمجھنا کمیوں سے دامن بچاتے ہوئے ڈپازٹ جمع کروانے کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں صرف علاقائی یا جغرافیائی ثقافت کی بات نہیں کر رہا، مختلف کمپنیوں کی ثقافت بھی مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی کمپنی کی ثقافت جس میں کام کرنے والا ہر شخص دوسرے سے انتہائی حد تک منسلک ہوتا ہے، یا ایک ایسی کمپنی جس کی ثقافت میں کمپنی میں کام کرنے والا ہر ملازم دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سیاسی حربے استعمال کرتا ہے اور مسلسل کھینچا تانی کی فضا بنی رہتی ہے۔ میں واضح فرق ہے۔ میں نے بہت سی مختلف ثقافتیں رکھنے والی مختلف کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ مجھے فرینکلن کوے ادغام کے اعلان کے بعد ہونے والی اپنی پہلی میٹنگ اچھی طرح یاد ہے۔ فرینکلن کے لوگ پرتکلف بورڈ روم میں انتہائی نقص سق سے تیار ٹھیک وقت پر موجود تھے، جبکہ کوے گروپ کے لوگ بے تکلف لباس پہنے ہوئے تھے
اور مقررہ وقت سے 10 منٹ لیٹ پہنچے، کیونکہ فرینکلن کے لوگ ایک ایسی کمپنی کی ثقافت سے آئے تھے جس میں یہ بات رچی بسی تھی کہ اپنے وقت کی قدر کرو۔ ہم ایک ایسی ثقافت سے آئے تھے جس میں اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اپنی زندگی جیو۔ میں جانتا ہوں کہ دونوں کمپنیوں کے لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموش یا بیانیہ دونوں طرح کے عہدوں کے بارے میں حساس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ثقافتوں کو سمجھنے میں آپ غیر حساس یا بے خبر ہونے سے کہیں زیادہ تیزی سے اعتماد کو استوار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تمام عہدوں سے زیادہ اہم عہد۔ جب بات ایک گاہک سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرنے کی ہو تو لوگ اس کی پاسداری بہت احتیاط سے کرتے ہیں، لیکن جب بات اپنے خاندان کے کسی فرد سے کیے گئے عہد کی پاسداری کی ہو تو لوگ بہت نرم ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات اسے توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہم انہی کے لیے تو کر رہے ہیں۔ لیکن میں پرزور تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ گھر کے لوگوں سے کیے گئے عہد بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں یا شاید ان عہدوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں جو کام پر کیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی میک کن لی ہائی اسکول کے ایک ڈرامے میں لیڈر رول کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وہاں آنے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں وہاں آؤں گا۔ مجھے سفر پر جانا تھا، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں وقت پر واپس آ جاؤں گا تاکہ اس کا ڈرامہ دیکھ سکوں۔ میرے مطابق میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر آؤں گا، بلکہ یہ خاصی حد تک ایک ایسی بات تھی، او ہاں میرا خیال ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ ایک عہد تھا اور یہ بہت اہم تھا۔ چونکہ میں اپنے گاہک کے نمائندوں سے بات کرنے کے لیے کئی ہفتوں سے دورے پر تھا، انہوں نے کہا اسٹیفن ہم حقیقتاً چاہتے ہیں کہ تم ابھی مزید یہاں رہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو فون کرنا چاہا تاکہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر سکوں، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی، لہٰذا میں نے اپنے گاہک کی توقعات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس درخواست پر خوش نہیں تھے اور حقیقتاً یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں رہوں۔ میں ایک شش و پنج کا شکار تھا۔ میں نے اپنے دوست بینسلی کے 10 سالہ اصول کو یاد کیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا آج سے 10 سال بعد میں اپنے کس کام پر خوش ہوں گا؟ میں نے انتہائی واضح نتیجہ یہ نکالا کہ 10 سال بعد میں اس بات پر خوش ہوں گا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہے گئے عہد کی پاسداری کی۔ لہٰذا میں نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ نتیجتاً مجھے تھوڑا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن کلائنٹ بچ گیا اور میں خوش تھا۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوش تھی۔ جس رات اس نے پر فارم کرنا تھا، میں حال کی فرنٹ سیٹوں میں سے ایک پر اپنے بازو میں 1 درجن گلاب کے پھول تھامے بیٹھا تھا، کیونکہ عہد کی پاسداری اعتماد پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور اعتماد ایک خوشحال خاندانی ثقافت کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا انتہائی اہم ہے کہ خاندان کے افراد کے ساتھ کیے گئے عہد اکثر اوقات تمام عہدوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ عہد نہیں کرتے یا انہیں پورا نہیں کرتے، آپ کو اپنی کاملیت میں اضافے پر غور کرنا چاہیے۔ اس رویے کے بار بار اظہار کی صلاحیت کو جلا بخشنی چاہیے اور اسے ایک عادت میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اگر آپ عہد کرتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر انہیں نبھاتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں اور ایسا کرنا کتنا ہی غیر عملی اور احمقانہ کیوں نہ ہو جائے، تو آپ کو اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے جو چاروں تہوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو خاص طور پر کاملیت پر غور کرنا چاہیے اور ان عہدوں کے نتائج کو ذہن میں لائیے جو آپ نہیں نبھا سکتے یا جو آپ کو نہیں نبھانے چاہیے۔ چونکہ آپ عہد کی پاسداریوں پر کام کر رہے ہیں، آپ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی نئے رشتے کو قائم کرتے ہوئے جس میں آپ اعتماد کو تیزی سے فروغ دینا چاہتے ہیں، اس عمل کی پیروی کیجیے۔ عہد کرنے اور اسے نبھانے کے لیے ایک بیش قیمتی وجہ ڈھونڈیے اور دوبارہ ایسا کیجیے اور دوبارہ۔ جب آپ کیجیے، نبھائیے، دہرائیے کے سائیکل کو لاگو کریں گے
تو دیکھیے کہ آپ کتنی جلدی اعتماد کے اکاؤنٹ کو بھرتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب آپ کام پر کسی شخص سے کوئی عہد کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عہد حقیقی نوعیت کا ہو، چاہے آپ کو کسی کو مایوس بھی کرنا پڑے۔ یہ دوسرے کو غیر حقیقی عہد کی الجھن میں ڈالنے اور اسے دھوکہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ اپنے کہے پر عمل کریں۔ اگر آپ کسی ڈیڈ لائن کو ضائع کر رہے ہیں تو جلد سے جلد کام پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے صرف نظر مت کریں اور دیر نہ کریں۔ نمبر 2، گھر میں اپنی زبان کے استعمال پر توجہ دیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو گھر والے اسے ایک عہد کے طور پر سمجھتے ہیں۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں اس پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ خیال رکھیں کہ آپ جو اعتماد اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں وہ ہر طرح کے اعتماد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بتائیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، پھر وہ کریں جو آپ کہتے ہیں۔ احتیاط سے عہد کیجئے اور پھر انہیں نبھائیے۔ عہد کی پاسداری کو اپنی پہچان کی علامت بنائیے۔ اعتماد کو مت توڑیے۔ عہد شکنی کے بعد PR پبلک ریلیشن کی آڑ مت لیجیے۔